بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ یہ موسم سرما کی ایک سہانی صبح تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی گاڑی اسٹیشن پر آ چکی تھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رک گئی۔ ٹرین سے اترنے والی سب سے پہلی ایک لڑکی تھی جس نے اپنا آپ ایک سیاہ رنگ کی شال میں ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ریل سے نیچے اتری۔ اس کے چہرے پر موجود نقاب ڈھلک گیا۔ میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی حسین لڑکی دیکھی ہوگی۔ میں نے سوچا ضرور اسے لینے کوئی آیا ہوگا، مگر وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ پھر سے اپنی شال کے پلو سے ڈھانپ لیا۔ وہ وہیں پر بیٹھی رہی حتیٰ کہ سورج کافی اوپر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صبح کی یہاں بیٹھی ہے، کوئی اسے لینے نہیں آیا اور وہ خود بھی باہر نہیں جا رہی۔ میں اپنا کام کرتا رہا، مگر میرا دھیان بار بار اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے، یہ صبح سے یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ مجھے کام کرتے کرتے شام ہو گئی، لیکن وہ لڑکی سہم کر اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ میں پھر بھی اپنا کام کرتا رہا۔ شام ڈھل چکی تو میرا تجسس لڑکی کے بارے میں بڑھنے لگا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھنے لگے۔ کیا اسے یہاں سے کل صبح کی دوسری گاڑی پکڑنی تھی؟ کیا اس لیے وہ یہاں بیٹھی تھی؟ یا پھر اپنی یادداشت کھو چکی تھی، اسے اپنے گھر کا راستہ بھول گیا تھا؟ یا پھر یہاں کسی سے چھپ کر بیٹھی ہے؟ یہی باتیں سوچتے سوچتے رات گہری ہوتی چلی گئی۔ سردی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ ضرور اس لڑکی کو بھی سردی لگ رہی ہوگی۔ میں حیران تھا کہ وہ صبح کی وہاں بیٹھی تھی، مگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آنے لگا۔ اس کی طرف سے بہت پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جا کر معلوم کروں آخر مسئلہ کیا ہے، مگر میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ضرور اسے بھوک بھی لگی ہوگی۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر کھانا لے آؤں اور اس کے آگے پیش کروں۔ کیا پتا بیچارے کے پاس کھانا لینے کے پیسے بھی نہ ہوں، اسی لیے صبح سے یوں ہی بیٹھی ہو۔ وہ بس ایک بار بیت الخلا گئی تھی، اس کے علاوہ وہ بینچ سے نہیں ہلی۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ لوگ اسے نظر انداز کر دیں۔ بالآخر میں نے ہمت کی اور اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اپنا گلا کھنکھار کر صاف کیا تو وہ میری جانب متوجہ ہو گئی۔ میری اس حرکت پر اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ صبح کی پہلی گاڑی سے آئی تھیں، اب رات کے 9 بج گئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے آپ نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مجھے آپ کو دیکھ کر پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ اکیلی لڑکی ہیں اور رات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بہت ہمت جمع کر کے کہا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی خوفزدہ ہو گئی، جیسے مجھ سے ڈر گئی ہو۔ جی نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے سختی سے کہا۔ لیکن میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر سے کہا، جی نہیں، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس بار اس نے کافی غصے سے جواب دیا۔ میں مجبور ہو کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک بریانی کی پلیٹ خریدی اور اس کے سامنے جا کر بینچ پر رکھ دیا، بنا کچھ بولے ہی۔ ایک منرل واٹر کی بوتل بھی رکھ دی۔ تھوڑی دیر وہ کھانے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کھانا شروع کر دیا اور پانی بھی پینے لگی۔ سردی کی وجہ سے مجھے چائے پینے کی طلب ہوئی۔ میں نے چائے کے 2 کپ خریدے، ایک اپنے لیے اور ایک اس کے لیے۔ خاموشی سے چائے کا کپ بھی جا کر اس کے آگے بینچ پر رکھ دیا۔ اس بار بھی اس نے کوئی بحث نہیں کی اور چپ چاپ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ رات کے 10 بج گئے، پھر 11 اور پھر 12۔ میرے جانے کا وقت ہو گیا، مگر دل اس لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا لڑکی کو بھی مزید پریشانی نے گھیر لیا ہے۔
सर्दी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ बैठना मुहाल था। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और उसके पास चला गया। देखिए, आप मेरी बात का गुस्सा न करें, रात के 12 बज गए हैं, आप भी एक शरीफ लड़की लगती हैं। इस तरह आपका आधी रात को स्टेशन पर बैठना सही नहीं है। मेरे घर में मेरे साथ मेरी बूढ़ी दादी रहती हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए, वहाँ रात बसर कर लीजिए, मेरी दादी के साथ सो जाइएगा। मेरा ज़मीर इस बात पर गवारा नहीं कि मैं आपको अकेला छोड़कर इस तरफ से चला जाऊं। अगर मैंने आपको इस तरह तन्हा छोड़ दिया तो फिर सारी रात मुझे आपकी तरफ से धड़का लगा रहेगा, नींद भी नहीं आएगी। मैंने उससे कहा। इस बार उसे गुस्सा नहीं आया। मैं उसकी आंखों में बेबसी देख चुका था। मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूं? क्या पता आप अकेले रहते हों, उसने अपनी जलतरंग आवाज में कहा। मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, देखें, इस वक्त आपके पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरा घर यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही है और चंद कदम के फासले पर है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मेरे हमराह हो ली। मैंने उसका बैग उठाया, हम दोनों साथ चलने लगे। वो बेचारी सर्दी से कांप रही थी। मेरा छोटा सा घर आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे दादी के कमरे में ले गया। मेरी दादी को वहाँ देखकर उसकी जान में जान आई। मेरी दादी सो चुकी थी। मैंने उसे दादी के साथ ही बिस्तर लगा कर दिया। आप यहाँ सो जाएं, उसने शुक्रिया कहा और सोने के लिए लेट गई। मैंने दादी और लड़की का कमरा बंद कर दिया और अपने कमरे में सोने चला गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस लड़की के मुतालिक सोचे जा रहा था। सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह जागा तो वो लड़की मुझे याद आ गई। मैंने देखा वो किचन में चाय बना रही है। फजर की आज़ान हो रही थी। मुझे जल्दी जाना था। दादी अभी सो रही थी। उसने चाय मुझे पेश की और कहा कि मैं स्टेशन पर साथ ले जाऊं। वो कहने लगी, मुझे स्टेशन जाना है। मैंने कहा, आप स्टेशन जाकर क्या करेंगी? कहने लगी, वहाँ मुझे कोई लेने के लिए आएगा, मैंने उसे तलाश करना है। मैंने बहस नहीं की और उसे स्टेशन ले गया। वो अपना बैग भी लेकर आई और उसी बेंच पर बैठ गई। मैं अपने काम में लग गया। वो इसी तरह बैठी रही यहाँ तक कि दोपहर हो गई। मैंने उसे खाना लेकर दिया, जिसे उसने चुपचाप ले लिया और खाने लगी। मैंने उसे एक बार फिर कहा, आप ऐसा करें कि घर चलकर थोड़ा आराम कर लें। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसने जवाब दिया। मैंने भी ज़्यादा नहीं कहा। मैं अब आराम से था। एक तो वो मेरी नज़र के सामने थी, दूसरे वो मुझसे बात कर रही थी। फिर बैठे बैठे शाम हो गई। मैंने 2 कप चाय के लिए और उसके पास गया। उसे चाय पेश की तो उसने ले ली। मैं भी उसके साथ बेंच पर बैठकर चाय पीने लगा। उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मिलाखिर मैंने पूछ ही लिया, आप किसके इंतज़ार में हैं? इतना वक्त हो गया है, आखिर वो कौन है जिसका आपको इंतज़ार है? उसने मेरी आंखों में देखा, फिर चुप बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया। यूं ही रात हो गई। मैं जान चुका था उससे कुछ कहना बेकार है। जब तक वो खुद नहीं खुलती मैंने उससे कुछ नहीं कहना। रात का खाना उसे लेकर दिया तो उसने खा लिए। मेरे पैसे गिर गए हैं, वरना मैं आपको इनकी कीमत दे देती। उसने खाना लेते हुए बेबसी से कहा तो मेरी आंख भर आई। वो कितनी मजबूर और बेबस थी मुझे अंदाज़ा हो गया था। रात के 11 बज गए तो मैं फिर उसके पास गया। घर चले? मैंने अपनायत से पूछा तो वो इनकार न कर सकी। हाँ, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। दादी सो चुकी थी। दादी ने उसे नहीं देखा था। अगले दिन वही स्टेशन पर जाने की जिद की तो मैंने उसकी बात मान ली। फिर सुबह से शाम और शाम से रात मैं उसके साथ बेंच पर बैठ गया। आपको जिसका इंतज़ार है मुझे उसका पता दें, मैं उसे इत्तला कर देता हूँ। ऐसे कब तक आप बैठकर उसका इंतज़ार करेंगी? मैंने कहा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दाएं हाथ से आंसू पोंछे और फिर अपनी कहानी शुरू कर दी। कुछ अरसा पहले मेरी एक लड़के से फ़ोन पर बात हुई। हम दोनों में बातें करते करते मोहब्बत हो गई। फिर मेरे घर में मेरा एक रिश्ता आ गया। मेरे भाई मेरी शादी किसी मालदार बूढ़े आदमी से करने लगे थे। उस लड़के ने कहा हम दोनों भागकर निकाह कर लेते हैं। कहा कि शहर में उसके दोस्त का घर है। हम निकाह के बाद कुछ अरसा यहाँ उसके दोस्त के घर पर रहेंगे, फिर अपना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। वो लड़का मेरे शहर का था।
میں اس سے ملی ہوں، وہ اکثر میرے کالج کے باہر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسی اسٹیشن پر شام کی گاڑی سے آئے گا، میں صبح کی گاڑی سے آؤں گی اور یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کروں گی، یہی طے ہوا تھا۔ پھر میرا پرس کوئی لے گیا۔ میں جب سو رہی تھی اس میں میرا موبائل اور پیسے تھے۔ اب وہ کل سے نہیں آیا، مجھے اس کا نمبر بھی نہیں یاد، میرے پاس اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اچھا ہو سکتا ہے اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو؟ میں نے کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اچھا نام کیا ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ مریم۔ اور آپ کا؟ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ محسن۔ میں نے اسے نام بتایا اور پھر کہا، اب گھر چلیں؟ وہ بھی اٹھ گئی۔ آپ وعدہ کریں روز مجھے یہاں لے کر آئیں گے؟ اس نے کہا تو میں نے وعدہ کر لیا۔ اس طرح ہفتہ ہو گیا مگر وہ لڑکا نہ آیا۔ تھک ہار کر لڑکی نے اسٹیشن آنا چھوڑ دیا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ آپ پر بوجھ بن گئی ہوں، واپس گئی تو بھائی جان سے مار دیں گے۔ ایک دن اس نے بے چارگی سے کہا، ارے نہیں، آپ جب تک یہاں چاہیں رہ سکتی ہیں۔ میں نے کہا، دادی کو بتا دیا تھا یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ دادی نے اس جھوٹی کہانی پر یقین کر لیا۔ میں رات کو گھر واپس آیا تو مریم باہر برآمدے میں بیٹھی ملی، شاید پریشانی کی وجہ سے اسے نیند نہ آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں سوچ رہی ہوں میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں، آخر کب تک یہاں رہوں گی۔ ایک رات مریم نے مایوس ہو کر کہا، میں نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے بھائی تمہیں جان سے مار دیں گے۔ کہنے لگی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا چاندنی رات میں اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، بس وہ ایک پل تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس کے یہاں سے جانے کا خیال میرے لیے سہانے روح تھا، دل کرتا میں اسے روک لوں، مگر کس رشتے سے؟ اس دن میں نے ارادہ کر لیا میں اسے اظہار محبت کروں گا اور نکاح کی پیشکش کروں گا۔ اس نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ میری طرف سے آزاد تھی، میں اسے روک نہیں سکتا۔ اگلی رات جب میں گھر واپس آیا تو وہ اسی طرح برآمدے میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی، آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے محسن ہیں۔ میں نے کہا، مجھے خوف ہے کہ آپ میری بات سے ناراض نہ ہو جائیں۔ کہنے لگی، نہیں، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، میں اب آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ جیسے اچھے انسان سے کوئی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ میں نے جھٹ سے کہہ دیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی میں جائز طریقے سے شامل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں نے کوئی تمہید بنا باندھے ہی ایک دم کہہ دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں چمک اٹھی ہیں، پھر اس نے نظریں جھکا لیں اور مسکرا دی۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں بھی سوچ رہی تھی اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ پھر مجھے آپ کا خیال آیا، اگر آپ جیسا شریف النفس انسان میرا ساتھی بن جائے تو میری زندگی جنت بن جائے گی، آپ کا ساتھ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اس نے کہا تو میں کھل اٹھا، ٹھیک ہے، میں کل ہی نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ مجھے بہت جلدی تھی کہ کہیں اس کا ارادہ بدل ہی نہ جائے۔ ایک پل میں مجھے لگا میری زندگی حسین ہو گئی۔ میں رات کو سو گیا، صبح کے لیے بہت پرجوش تھا۔ میں صبح سویرے کام پر گیا، میں نے دیکھا صبح کی گاڑی آ کر رکی ہے۔ وہاں سے ایک خوبرو نوجوان اترا، اس کے سر اور ہاتھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، لگ رہا تھا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چلتا ہوا سیدھا میرے پاس آیا۔ آپ روز یہاں موجود ہوتے ہیں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ جی ہاں، میں روز یہاں آتا ہوں، میرا سارا دن یہیں گزرتا ہے، رات کو گھر واپس جاتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر اس نے ایک تصویر میرے سامنے لاتے ہوئے کہا، آپ نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے؟ میں تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو مریم ہی تھی۔ میں سارا قصہ سمجھ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ حادثے کی وجہ سے مریم تک بروقت نہیں پہنچ سکا۔ اب جب وہ ٹھیک ہوا ہے تو اسے لینے آ گیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، جو دنیا مجھے رنگین لگ رہی تھی ایک پل میں اندھیری ہو گئی۔ مریم کو کسی اور کے حوالے کرنے کا تصور بھی میرے لیے جان لیوا تھا۔
मैं उसी वक्त खुदगर्ज हो गया। सोचा मैं मरियम को हरगिज़ उस शख्स के हवाले नहीं कर सकता। मैंने एक ही रात में मरियम के लिए बहुत से ख्वाब देख लिए थे। अब मैं उसे बीवी के तौर पर कबूल कर चुका था। मेरे लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं था। जी, ये लड़की आई थी, काफ़ी दिन यहाँ बैठी रही। फिर मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर कहा कि वो लड़की यहाँ इंतज़ार में बैठी है, वापस भी नहीं जा सकती। 2 दिन उसने इंतज़ार किया, मायूस होकर वापस चली गई। उसने मुझे फ़ोन किया, कहा कि उसके भाइयों ने उसकी शादी कर दी है। उसने कहा कि अगर वो लड़का मिले तो उससे कहना मुझसे राब्ता करने की कोशिश न करे। अगर राब्ता किया तो मेरा शौहर मुझे जान से मार देगा। उसने मुझे कहा ये नंबर उसका नहीं है, क्योंकि उसका शौहर उसे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। वो किसी सहेली के फ़ोन से बात कर रही है। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने इतने दिन उसे अपने घर रखा। मैंने लड़के को झूठी कहानी सुना दी। ये सुनकर लड़का उदास हो गया। मैं वही लड़का हूँ जिसकी खातिर वो घर छोड़ आई थी। मैं उसी दिन निकला था, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं 2 हफ्ते अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। मुझे होश आया तो मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास चला आया। लड़के ने कहा, जी बिल्कुल, जब आपने उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं समझ गया कि आप ही वही शख्स हैं जिसकी खातिर वो बेचारी दरबदर हुई, लेकिन अब वो किसी और की हो गई है। उसका शौहर बहुत जालिम है। आपका उससे राब्ता करना उसके लिए नुकसानदेह होगा। मैं मरियम से राब्ते का हर रास्ता बंद कर रहा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया। वो इस कदर हसीन थी, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैं खुदगर्ज बन गया। मुझे उसके खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ दिखाई न दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मरियम को सहारा दिया। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। उससे कोई राब्ता नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, मगर मैं जानता हूँ वो खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत कर चुकी है। खैर, अब उसकी शादी हो गई है तो मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा। पहले भी मुझे पता चला था कि उसके भाई किसी बूढ़े अमीर शख्स से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे तो ये भी नाइंसाफ़ी लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उससे शादी करूँगा, उसके साथ सच्चा प्यार करता हूँ। मैं दुआओं के अलावा अब तो कुछ नहीं कर सकता। वो लड़का ये कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया। शाम को मेरा मरियम के साथ निकाह था। मेरा उसके साथ निकाह हुआ तो मैं हवाओं में उड़ने लगा। मरियम भी बहुत खुश थी। हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। मोहसिन, आप कितने अजीम इंसान हैं। मैं सोचती हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि आप जैसा हमसफ़र मुझे मिला। एक दिन मरियम ने कहा तो मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने तो मुझे धोखा दे दिया। मुझे समझ आ गई कि मैं घर से निकली तो उस शख्स के लिए थी, लेकिन मेरा नसीब आपके साथ लिखा था। मरियम कहती जा रही थी, दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मोहसिन, मुझे धोखा देने वाले लोगों से बहुत नफरत है। एक पल उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जो दूसरों को धोखा देते हैं और अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हैं। मरियम ने कहा तो मैं शर्मिंदगी के घड़े में गिरता चला गया। इस तरह रोज़ हमारी बातें होने लगी। वो रोज़ मेरी तारीफ़ें करती, मुझे अजीम इंसान समझती। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास नदामत होता। मैं वक्ती तौर पर खुदगर्ज हो गया था, वरना वो लड़का मरियम के साथ मुखलिस था। हमारी एक ही मुलाकात में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़का बहुत अच्छा है और हर लिहाज से मरियम के काबिल है। वक्त गुजरता गया, हमारी बेटी भी हो गई। बेटी के आने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई। हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे होंगे मोहसिन, क्योंकि उसका बाप बहुत अच्छा है, दूसरों का ख्याल रखने वाला। जिन बेटियों के बाप अच्छे होते हैं उनके नसीब भी अच्छे होते हैं। मरियम ने कहा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा दिल करता है उस लड़के को बद्दुआएं दूं जिसने मुझे धोखा दिया। खुदा करे उसे कभी सुकून न हो जिसने मुझे रुसवा किया। खुदा करे उसकी बेटी भी दरबदर हो जाए। मरियम ने जब ये अल्फाज कहे तो मेरा दिल कट गया। मुझे लगा कहीं वो मेरी बेटी को ही बद्दुआ न दे दे, क्योंकि इन बद्दुआओं का हकदार वो लड़का नहीं मैं था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैंने मरियम को सारी हकीकत बताने का फैसला किया। एक दिन मैंने मरियम को सब सच बता दिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं डर गया कि कहीं वो मुझे छोड़कर चली न जाए। मोहसिन, जो भी हुआ उसे भूल जाएं। मैंने आपको माफ़ किया,
بس اس حادثے کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا، اسے نصیب سمجھ کر قبول کر لیں۔ مریم نے کہا تو مجھے سکون آ گیا، میرے دل سے بوجھ اتر گیا، زندگی پھر سے پرسکون ہو گئی۔ کافی مہینوں بعد میں نے مریم میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر موبائل لے کر باہر چلی جاتی۔ مجھے لگتا وہ ساری رات کسی سے فون پر چھپ کر باتیں کرتی ہے، مگر میں نے سوچا وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے گھر آتا ہے۔ مریم کی حرکات میرے لیے مشکوک ہو رہی تھیں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ اس ارادے سے میں نے مریم سے کہا، میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، میرے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر میں ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں نے مریم سے جھوٹ بولا تھا۔ پھر میں اپنے ہی گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری موجودگی میں میرے گھر کون آتا ہے۔ میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی وجہ سے مریم گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا، یعنی مریم نے مجھے دھوکہ دیا، پھر سے اس سے رابطہ کر لیا۔ میری آنکھوں پر خون سوار ہو گیا۔ بہت انتظار کے بعد میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ وہاں دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مریم گھر پر نہیں تھی، میری بیٹی بھی نہیں تھی۔ کمرے میں ایک خط تھا جس پر لکھا تھا، آپ نے مجھے سہارا دے کر بہت بڑا احسان کیا، میرے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، میں آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے اتنا دبی تھی، لیکن جس دن آپ نے مجھے اپنی سچائی بتائی، مجھے احساس ہوا کہ اپنے سارے احسانوں کا بدلہ لے لیا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے، ایسے شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں حیران ہوں آپ نے خود غرض ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ ایسا کرنے سے پہلے سوچ تو لیا ہوتا۔ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اسی لڑکے کے ساتھ۔ میرے ساتھ وہ آج بھی مخلص ہے، میری بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ بیٹی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے اور چھوٹی ہے، اسی لیے اسے لے کر جا رہی ہوں۔ یہ فون نمبر لکھ رہی ہوں، اس پر میسج کر کے مجھے طلاق دے دینا۔ میسج کے ذریعے مجھے آپ کی طلاق مل جائے گی تو میں سارم سے عدت کے بعد نکاح کر لوں گی۔ اتنا بڑا دھوکہ آپ نے مجھے دے ہی دیا۔ طلاق دے کر گناہ کا ازالہ کر لیں تاکہ میں آپ کو معاف کر سکوں۔ آپ نے مجھے طلاق نہ دی تو کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ مریم تو چلی گئی، مگر میری پھول جیسی بیٹی بھی ساتھ لے گئی۔ میں نے اس نمبر پر میسج کر کے اسے طلاق دے دی۔ اس نے میرا پیغام وصول کیا اور شکریہ کہہ کر نمبر بند کر دیا۔ آج میں اس انتظار میں ہوں، کب میری بیٹی بڑی ہوگی تو میں اسے واپس لے آؤں گا، کیونکہ میں اپنی پھول جیسی بچی کو کسی نامحرم کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔